بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسوان کو گھر کے چھوٹے سے صحن میں بٹھا کر ریما نے نثار ہوتی نظروں سے دیکھا۔ گلا لئی دبے پاؤں اس کے سامنے آئی تو اسوان دلہناپا بھلائے اسے گھورنے لگی۔ آؤ ایاد بیٹھو یہاں۔ ریما کی پکار پر اسوان نے گڑبڑا کر نظر جھکائی۔ ایاد سنجیدہ سا اسوان کے عین سامنے آ کر ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گلا لئی بابا کہاں ہیں تمہارے؟ ریما نے گلا لئی سے سوال کیا۔ اسوان نے چور نظروں سے ایاد کو دیکھا۔ وہ موبائل پر مصروف تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ بابا کہہ رہے تھے دیر سے آئیں گے۔ اسوان تمہیں پانی لا دوں؟ گلا لئی نے ماں کو جواب دیتے ہی اسوان کو چھیڑا۔ وہ دانت پیستی نفی میں سر ہلا گئی۔ پانی نہیں، دودھ لا دو، بلکہ بھوک لگی ہے تو بتاؤ، میں کھانا لا دیتی ہوں۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ریما اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، دودھ نہیں پیوں گی میں۔ ہاں اگر کھانا ہو تو، اسوان جھجک کر بول رہی تھی۔ ایاد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زرق برق لباس میں نفاست سے میک اپ کیے اس وقت صحن میں پھیلی چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے نازک چہرے کی ملاحت ایاد خان کو متوجہ کر رہی تھی۔ میں ابھی لاتی ہوں میری جان، کھانا تو بنا رکھا ہے میں نے، مجھے آئیڈیا تھا کہ تم نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ریما پیار سے بولی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ گلا لئی گردن اکڑا کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اسوان نے رخ پھیر لیا۔ لالا آپ تو یونی میں بہت مشہور ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ تو باقاعدہ بیٹھ کر آپ کی برائیاں کرتی ہیں۔ گلا لئی نے چمکتی آنکھوں سے ایاد کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ موبائل ایک جانب رکھ کر متوجہ ہوا۔ اسوان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ ہاتھ چھپا کر گلا لئی کا ہاتھ دباتی التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایاد اس کی حرکتیں دیکھتا سر نفی میں ہلا گیا۔ اور میری برائیاں کرنے والی اسٹوڈنٹ یقیناً تمہاری ڈیئر فرینڈ ہوگی، ایاد نے ابرو اچکا کر کہا تو گلا لئی قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اسوان کا چہرہ سرخ ہوا۔ نہیں، اسوان تو آپ کی بہت تعریف کرتی تھی، یہ تو ہمیشہ سے فین ہے آپ کی، برائی کرنے والی تو اور لڑکیاں تھیں۔ وہ اسوان کو مزید پھنسانے کے چکر میں تھی۔ اسوان کا سر چکرانے لگا۔ وہ مٹھیاں بھینچے بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ یہ لو کھانا کھا لو، کھانا آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ گلا لئی یا ایاد مزید کچھ بولتے ریما کھانا لے کر آ گئی۔ ایاد گل تم دونوں نے بھی آنا ہے تو آ جاؤ، مجھے تو خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ریما نے اسوان کو کمپنی دینے کے خیال سے کہا۔ گلا لئی نے جلدی سے چارپائیوں کے درمیان ٹیبل رکھ دی۔ ریما نے وہاں کھانا رکھا۔ اسوان اپنا بھاری لباس سنبھالتی اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ریما نے اسے روک کر سوال کیا۔ ہاتھ دھونے تھے، اسوان اٹک کر بولی۔ رکو بس بیٹھو یہاں۔ جاؤ گلا لئی پانی لا کر اس کا ہاتھ دھلواؤ، اتنا بھاری لباس ہے، پہلے ہی تنگ ہو رہی ہے بیچاری، بار بار اٹھے گی تو گر جائے گی۔ ریما نے گلا لئی کو بھیجا تو اسوان جھینپ کر واپس بیٹھ گئی۔ اتنی عزت اور محبت پر اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ گلا لئی نے پانی لا کر وہیں صحن میں اس کے ہاتھ دھلوائے۔ ایاد بھی ہاتھ دھو کر وہیں آ بیٹھا تھا۔ ریما اور گلا لئی بھی بیٹھ گئیں۔ صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صحن میں لگے گلابوں کی خوشبو چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی تیز روشنی میں ماحول بہت پر اثر سا لگ رہا تھا۔ اسوان نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ ہلکا پھلکا سا کم مسالہ والا دیسی مرغی کا پلاؤ بنا ہوا تھا جو بہت ذائقے دار تھا، ساتھ سلاد اور رائتا۔ اسوان ارد گرد کا ہوش بھلائے کھاتی جا رہی تھی۔ ریما چن چن کر لیگ پیس اس کے آگے رکھ رہی تھی اور ایاد اسے دیکھ کر شاکڈ ہو رہا تھا۔ اس جیسی نازک سی لڑکی نے ایک بھی لیگ پیس نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ کھانے کے دوران وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اسوان نے پہلی بار دیکھا تھا گلا لئی کی اپنے بھائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ماں سے کم مگر گلا لئی سے دل کھول کر بات کر رہا تھا۔
کھانے کے بعد گلالئی نے سب کے لیے کشمیری چائے بنائی۔ اسوان کو لگا وہ کسی ہوٹل میں آئی ہے۔ اس گھر میں اسے سسرال کے عام روایتی ماحول کے بجائے گھر جیسا ماحول اور اپنائیت مل رہی تھی۔ وہ رات کو دیر تک ریما اور گلالئی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ ایاد انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں سونے جا چکا تھا۔ اسوان کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی اور ریما کو اسے ٹوک کر کمرے میں بھیجنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کی محفل ادب خان کے آنے پر ہی برخاست ہوئی تھی۔ وہ مردان خانے میں اکیلا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حمالہ کا رونا اسے عجیب سا احساس میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا میں نے غلط کیا ہے؟ وہ اسی سوچ میں اٹک گیا تھا، مگر وہ غلط نہیں تھا۔ اس نے حمالہ کو حاذق جیسے عیاش انسان سے بچایا تھا۔ ہاں، وہ محبت کرتا تھا، مگر اس نے حمالہ کی ضد پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ حاذق خان کی اصلیت کے بعد نظر انداز نہیں کر پایا تھا، مگر حمالہ سچائی سے بھی تو ناواقف تھی۔ وہ حمالہ کو یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایسی باتیں بتا کر اس پر یہ تاثر ڈالے کہ اس نے شادی کر کے کوئی احسان کیا ہے۔ رات گہری ہوئی تو ہر طرف خاموشی ہو جانے پر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب کی ناراضگی اور لعن طعن سے اس کا سر اب درد کر رہا تھا۔ کمرے میں ویسے ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو نیلگو روشنی میں حمالہ کا معصوم حسن سامنے تھا۔ وہ خود کو زیور اور بندھے ہوئے بالوں سے آزاد کروا کر وہیں بیڈ کے پاس سر ایک جانب ڈھلکائے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی، اور رات اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر مٹا مٹا میک اپ اور آنسوؤں کے نشان تھے، پلکیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں، یوں جیسے روتے روتے ابھی سوئی ہو۔ اور رات نے جھک کر احتیاط سے اسے اٹھایا اور بستر پر سلا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے سے اس کی پلکوں کی نمی کو صاف کیا تو وہ کسمسا کر کروٹ بدلتی سکون سے پھیل کر سو گئی۔ وہ سکون کا سانس بھرتا اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا، ایزی سی ڈریسنگ کر کے باہر آیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس تلاش کرنے لگا۔ کھٹ پھٹ کی آواز پر حمالہ کسمسائی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آہستگی سے سر درد کی ٹیبلٹ اٹھائی اور پانی کے ساتھ ٹیبلٹ لے کر دور صوفے پر جا بیٹھا۔ رات کے کسی پہر پیاس سے حمالہ کی آنکھ کھلی تو آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگی۔ دماغ جب اس انجان ماحول سے واقف ہوا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس بھاری لباس کی وجہ سے تنگ ہوتی وہ بیڈ سے اتری اور پیروں میں چھن چھن کرتی پائل کھینچ کر اتاری، پھر اپنا سامان کھول کر کپڑے کھنگالنے لگی۔ ان آوازوں پر احواد، جو کچھ ہی دیر پہلے سویا تھا، جاگ کر گردن سہلاتا اسے دیکھنے لگا۔ گھنگریالے بال پشت پر پھیلائے وہ سوٹ کیس پر جھکی ہوئی تھی، پھر سادہ کپڑے اٹھا کر اندھے پن سے آگے بڑھی اور اپنے ہی کپڑوں سے الجھ کر منہ کے بل جا گری اور زور سے چیخی۔ اور رات گھبرا کر اٹھتا اس کے پاس پہنچا۔ وہ زمین پر ڈیرا جمائے رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حمالہ، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے جھک کر استفسار کرتے ہوئے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ، وہ اس کے سہارے اوپر اٹھتی روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے پیر آگے اٹکا کر گرایا ہوگا۔ وہ جھک کر اس کے کپڑے اٹھاتا سنجیدگی سے بولا۔ حمالہ نے اس طنز پر ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور کپڑے بیڈ پر پھینکتا اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے بیڈ تک لایا۔ وہ اسے خود سے دور کرتی رخ موڑ کر اپنے کپڑے اٹھانے لگی۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ کر بولتی اٹھنے لگی، اور رات نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، یہیں چینج کر لو، وہ اسے روک کر نرمی سے بولا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ حمالہ چینج کر کے کچھ دیر تک دروازے کو تکتی رہی۔ اس کی موجودگی میں اسی کے بستر پر وہ نہیں سونا چاہتی تھی، مگر انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی، اور رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا، مردان خانے میں ہی سو گیا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا صبح جاگ کر سب اس کے بارے میں کیا سوچتے، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے پہلے ہی اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی علیحہ نے کیف کا موبائل چارجنگ پر لگا دیکھا تو اپنی ساری تیاری اور دلہناپا ایک طرف رکھے موقع محل دیکھے بغیر پھرتی سے موبائل اٹھایا اور لاک کھولنے لگی۔ پاس ورڈ کیف اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کی برتھ ڈے
بٹ ڈیٹ کیف نے موبائل پاسورڈ پر لگائی ہے تاکہ اسے یاد رہے۔ موبائل ان لاک کر کے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر مزے سے پورا موبائل چھاننے لگی۔ نہ بھاری لباس سے الجھن ہو رہی تھی، نہ بھاری زیور سے کوئی تنگی تھی، ایسے مزے سے بیٹھی تھی جیسے کوئی عام دن ہو۔ کیف کے موبائل کی گیلری کا ہر فولڈر اور ہر فولڈر کی ہر ایک تصویر دیکھتی وہ منہ بس ہو گئی تھی۔ کیف کی کچھ فوٹوز گروپ میں تھیں جن میں انگریز لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ فوراً کال لاگ میں پہنچی، پھر میسیجز اور پھر واٹس ایپ کھول لیا۔ اس کی پھرتی کی کوئی حد نہیں تھی، یعنی اسے کیف کے آنے سے پہلے اس کی ہر چوری پکڑنی تھی۔ کیف کمرے میں آیا تو اسے اپنے موبائل میں لگا دیکھ کر گہرا سانس بھرا اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ یہ چوری ہوتی ہے علی، ہاں میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا تھا پاسورڈ، تم تو آتے ہی جاسوسی کرنے لگ گئی ہو۔ کیف نے ہولے سے اس کا سر تھپک کر کہا تو وہ موبائل کی اسکرین اس کے سامنے لہراتی اسے گھورنے لگی۔ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ وہ اس کی بات انسنی کیے سوال کر رہی تھی۔ کیف مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو آپ کے سلسلے میں میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں ڈنر پر پکچرز بنا لیتے ہیں، آفیشیل پکچرز ہیں، کچھ پرسنل نہیں۔ چلو اب موبائل مجھے دو۔ شاباش، کیف نے وضاحت دیتے ہوئے نرمی سے اپنا موبائل اس سے مانگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی موبائل پیچھے کر گئی۔ تو یہ ضروری تو نہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ پکچرز بنائی جائیں، عورت کا پردہ بھی ہوتا ہے اور مرد کا بھی، یہ نہیں کہ صرف عورت پردہ کرتی پھرے اور مرد نامحرم عورتوں کے ساتھ خواہ مخواہ گھلتا ملتا رہے۔ میٹنگ کے بعد پکچرز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر اسے سمجھا رہی تھی۔ کیف کو اس بزرگ جیسے انداز پر ہنسی آنے لگی تھی۔ سر ہلاتے ہوئے یکدم ہاتھ بڑھا کر اس سے موبائل لیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گا، اب ذرا مسکرا دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال سہلا کر بول رہا تھا، اور جو میسیجز علیحہ کی بات ابھی رہتی تھی۔ کیف نے اس کی بے نیازی پر آہ بھری۔ ٹھیک کہا جاتا ہے، لڑکی کو شادی سے پہلے فری نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہی انجام ہوتا ہے۔ کوئی شرم جھجک والا سین ہی نہیں ہے۔ چلاکو ماسی کو تفتیش کی پڑی ہے، کیف تعصب سے بول رہا تھا۔ علیحہ خود کو ملنے والے لقب پر آنکھیں پوری سے زیادہ پھیلائے اسے دیکھتی، اس پر بلی کی طرح جھپٹی تو وہ ہنس کر اس کی کلائیاں تھامتا اسے قابو کر گیا۔ جنگلی بلی، تھوڑا خیال ہی کر لو، شادی ہوئی ہے آج ہماری، مجھ سے شرما ہی لو تھوڑا۔ اسے اپنے حصار میں قید کرتا وہ ہنسی دبا کر بول رہا تھا، مجھے کوئی شرم ورم نہیں آنی آپ سے، پچھلے 10 سال سے بات کرتے ہیں ہم۔ علیحہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے سادگی سے بول رہی تھی۔ کیف نے دلچسپی سے اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ تب کی بات الگ تھی، تب میں تمہارا فرینڈ بن کر بات کرتا رہا ہوں، کیف نے اس کے جھمکے کو چھیڑتے ہوئے کہا اور اس کے گرد بازو پھیلایا۔ تو اب کیا الگ ہو گیا؟ علیحہ نے ابرو چڑھائے۔ اب میں ہسبینڈ ہوں تمہارا، بہت فرق پڑتا ہے، کیف نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ علیحہ چونک کر اسے دیکھتی اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، سمجھ گئی، اب ذرا مجھے آرام سے بیٹھنے دیں، میں نے ابھی کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ وہ اسے حصار ختم کرنے کا بول رہی تھی۔ آواز کی لرزش پر کیف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ وہ دل سے مسکرایا۔ سوالات پھر کبھی، ابھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اسے سینے میں بھینچتا جتا کر بولا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ سٹ پٹا کر اسے دیکھتی علیحہ کی ساری تیزی اور لاپرواہی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ رات گئے۔ ادب خان کے آنے پر محفل برخاست ہوئی تو اسوان کمرے میں داخل ہوتی دبے پاؤں آگے بڑھی، اپنا بھاری لباس بدل کر۔ وہ واپس آئی تو کمرے کے عین وسط میں ہی رک گئی۔ کمرے میں ایک بیڈ کے علاوہ چند کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی، اور ایک بیڈ پر مزے سے پھیل کر ایاد خان سویا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر فرش کی طرف نظر کی، مگر کوئی قالین نہیں پڑا تھا کہ نیچے وہ سو جاتی۔ تھک کر وہ بیڈ کے پاس پہنچی اور ایاد کو جگانے لگی۔ ایاد سر، میں نے کہاں سونا ہے؟ وہ اسے نیند سے جگا کر پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ایاد پہلے تو غائب دماغی سے آنکھیں جھپک کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا، پھر سمجھ آنے پر جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گیا۔
یہاں سو جاؤ، وہ نیند سے بھاری ہوتی آواز میں بولا تو اسوان جھجک کر اسی کنارے پر لیٹ گئی۔ حیات اپنے بازو میں چہرہ چھپائے پھر سے سو چکا تھا۔ اسوان سمٹ کر ایک طرف لیٹ کر پھر جانے کتنی ہی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر عین سر پر موجود کھڑکی سے آتی سرد ہوا سے اس کا سر برف ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ حیات سر سنے تو اس نے پھر سے حیات کو جگایا۔ وہ زچ ہو کر جاگتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی چادر چاہیے پلیز، میں نہیں سو پا رہی چادر کے بغیر، اسوان نے بے چارگی والی صورت بنا کر کہا۔ حیات کا سر گھوم گیا، آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا اور پھر اپنے سر پر سوار اسوان کو دیکھا۔ تمہیں اب سارے مسائل یاد آئے ہیں؟ پہلے آدھی رات تک بیٹھ کر باتیں کرتی رہی ہو اور اب میری نیند ضائع کر رہی ہو۔ جن کے ساتھ محفل جمائی ہوئی تھی انہی سے کہنا تھا نا تمہیں چادر بھی دیتے۔ وہ نیند سے جگائے جانے پر چڑچڑا ہو کر بول رہا تھا۔ اسوان خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر سر جھکا کر اپنی جگہ سمٹ کر سو گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ رخصت ہو کر لڑکی کا دوسرا گھر جانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا وہ اپنے گھر ہوتی تو اس وقت اپنی ضرورت پوری کر چکی ہوتی۔ حیات نیند میں تھا، پھر سے سو چکا تھا۔ وہ بھی ٹھنڈ برداشت کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہوا مزید سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ بے چین سی یہاں وہاں ہوتی وہ نیند میں چلی گئی، مگر جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ نیند میں ہی سکڑتی جا رہی تھی۔ حیات کے پہلو میں سمٹ کر سوئی تو وہ نازک وجود کا احساس پا کر جاگا اور گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کے رخسار چھوئے تو سرد پن محسوس کر کے اسے اندازہ ہوا کہ اس ٹھنڈی پرسکون ہوا میں اسوان کو سردی لگ رہی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انوکھی لڑکی ملی تھی اسے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ پر کوئی چادر موجود نہ تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور الماری سے موٹی چادر نکالی۔ واپس بیڈ پر پہنچا اور چادر اس پر پھیلا کر ڈالی۔ رک کر اس کا چہرہ دیکھتا بے اختیار سا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے رخسار سہلانے لگا۔ اس کے لمس کی نرمی محسوس کر کے حیات کو انوکھا سا احساس ہوا تھا۔ اسوان موٹی چادر میں سمٹ کر یکدم پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے پھر سے اپنے پہلو میں دیکھ کر چونک گیا اور سر تا پیر چادر میں چھپی اس کے بالکل قریب سوئی ہوئی تھی۔ حیات نے سر اٹھا کر اس کی دوسری جانب دیکھا تو وہ پورا بیڈ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہی تھی۔ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر اس کے سر سے چادر ہٹا گیا۔ اسوان اس اچانک حملے پر ہڑبڑا کر جاگتی نیموا آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میڈم، باقی بیڈ محلے والوں کے لیے خالی چھوڑا ہے کیا؟ مجھے کنارے سے لگا کر خود بھی یہیں پہنچی ہوئی ہو، یعنی ابھی نہ جاگتا تو میری اگلی منزل فرش ہوتا۔ حیات نے ابرو چڑھا کر جتایا تو اسوان نظر گھماتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو جھٹکے سے دور ہوئی اور شرمندگی سے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ حیات اس کی حرکت پر نفی میں سر ہلاتا بیڈ سے اترا۔ اسوان چادر آنکھوں سے تھوڑی ہٹا کر چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر جھک کر اپنا موبائل چارجنگ پر لگا رہا تھا۔ گردن گھما کر اسے دیکھا تو وہ پکڑے جانے پر گڑبڑا کر چادر سر تک لے گئی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیند میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو بھول جاؤ اس بات کو۔ وہ اس کے پاس رک کر سادگی سے بولا اور پلٹ کر واش روم میں چلا گیا۔ اسوان اپنی شرمندگی کے ایسے واضح اظہار پر مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ جلدی سے بیڈ سے اتری اور اپنے کمرے سے نکل کر گلالئی کے کمرے میں پہنچی۔ بات کا بعد میں دیکھا جانا تھا، مگر فی الحال وہ حیات خان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے کپڑے نکالتی گلالئی اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر یکدم اس کی آنکھیں چمکی اور وہ معنی خیزی سے ہنکارہ بھر کر اسوان کو دیکھتی گنگنانے میں مصروف ہو گئی۔ ریما آنٹی ہمیشہ کہتی تھی میری بیٹی میں کوئی شرم لحاظ نہیں، آج ثبوت ملاحظہ کر لیا میں نے۔ اسوان نے اس کے یوں چھیڑنے پر اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا تو وہ ڈھٹائی سے کندھے اچکا گئی اور جب
جب وہ ایسا بولتی تھی میں ان سے یہی کہتی تھی، اسوان مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہے، ان کی قسمت دیکھو، بے شرم بیٹی تھی اور مہا بے شرم بہو مل گئی۔ گلالئی نے موقع پر چوکا مارا تھا، رات جو بکواس تم نے کی وہ مجھے یاد ہے، اب اگر مزید ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو یاد رکھنا میں اب تمہاری بڑی بھابھی بن چکی ہوں، ایسے بدلے لوں گی کہ یاد رکھو گی۔ اسوان نے اسے دھمکایا۔ گلالئی بنا اثر لیے ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ بی بی، پتہ نہیں لڑکیوں کو شادی کے بعد کیوں لگتا ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب کنوارے رہ جائیں گے۔ گلالئی نے ناک پر سے مکھی اڑا کر بے نیازی سے کہا، میری شادی ہو جانے دو پھر مقابلہ کریں گے۔ گلالئی نے آنکھ مار کر کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے اسوان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ صبح سویرے جاگ کر ابراہیم نے کروٹ بدل کر دیکھا تو حمینہ اسی کنارے سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں بند ہو گیا۔ نہا دھو کر وہ مردان خانے میں چلا گیا۔ اس کو جاگا ہوا پا کر ثنا بیگم نے فوراً ملازمہ کو بھیج کر حمینہ کو بھی باہر بلوایا۔ ملازمہ کی جگانے پر حمینہ اٹھ کر تیزی سے اپنا لباس بدل کر باہر نکلی۔ پہلی فکر اسے اپنی بیٹی کی ہوئی تھی۔ باہر سب خانزادہ کے پورشن میں مل کر ناشتہ کر رہے تھے، وہ بھی جھجک کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ ناشتہ بھی جیسے تیسے تھوڑا بہت کر لیا، پھر متلاشی نظریں ارد گرد گھماتی گلجان کو تلاش کرنے لگی۔ وہاں گلجان اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بچی ماں کے لیے مسلسل رو رہی تھی اور گلجان اسے اب مزید بہلانے سے قاصر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ابراہیم مردان خانے سے آیا تو حمینہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ خاندان کے لوگ ابھی موجود تھے، وہ جانتا تھا سب کی نظریں ان پر ہی ہیں اور وہ یہی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی شادی سے مطمئن ہے، اپنے رشتے اور تعلق کی کوئی کمی یا خامی دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور رات کو رفع لیے اور سوئی جاگی کیفیت میں مردان خانے سے آتا دیکھ کر خانی بیگم ٹھٹک گئیں۔ تم مردان خانے سے کیوں آ رہے ہو؟ خانی بیگم نے حیرت سے سوال کیا۔ سب متوجہ ہو گئے تھے کیونکہ میں وہیں سویا تھا، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ کیا حرکت ہے اوراد، تم چاہتے کیا ہو؟ خانزادہ نے دبے دبے لہجے میں کہتے ہوئے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ سب لوگوں کے درمیان وہ چل کر مردان خانے سے آیا تھا اور سب کے درمیان بول دیا کہ وہ وہیں سویا تھا۔ باپ کے سوال پر اورات نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ سوری، میں وہاں ضروری کالز کے لیے گیا تو وہیں مجھے نیند آ گئی۔ اورات نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا اور اسی سنجیدگی سے معذرت بھی کر ڈالی۔ اٹس اوکے، اب جا کر فریش ہو جاؤ، حمالہ کو بھی بلا لاؤ، ناشتہ کر لو۔ پریان نے جلدی سے بولتے ہوئے بات سنبھالی۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا جبکہ خانی بیگم کے ماتھے پر بل ڈل چکے تھے۔